پر بات ہو رہی ہے. علم قرآن ہو، حدیث ہو، فقہ ہو، اتنا ضروری ہے کہ جس دن یہ علم ختم ہو جائے گا پھر سمجھو دوسرے مذہبوں میں اور اسلام میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. دوسری جگہ کیا ہے؟ سنا کر لیا، سنا کر لیا، یہ سنی سنائی بات چلی مان لیا. ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے. قرآن حدیث اور فقہا کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ اٹھنے سے لے کر سونے تک 24 گھنٹے میں ہمیں جو جو ضرورتیں لاحق ہوتی ہے ان تمام کے متعلق شریعت میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے. بیت الخلاء میں جانے آنے کا طریقہ ہو، وضو کرنے کا طریقہ ہو، نماز پڑھنے کا طریقہ ہو، گھر جاتے ہیں تو گھر میں داخل ہونے کا طریقہ ہو، باہر جاتے ہیں تو باہر نکلنے کا طریقہ، کسی کے ساتھ ہم ملتے ہیں تو اس کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ، کس سلیقے سے چلنا چاہیے، یہاں تک ہمارے مذہب میں ہمیں رہبری کرتے ہوئے بتلایا ہے. یہ علم جب تک محفوظ ہے تب تک اسلام محفوظ ہے. جس دن یہ قرآن، یہ حدیث، یہ فقہ کی کتابیں ختم ہو جائے گی اس دن پھر سنائی باتیں جیسے دوسرے ہیں ایسے چلے گا. اور خصوصاً قرآن کریم علم اور قرآن کا علم یہ بھی ایک الگ معجزہ ہے. قرآن کریم یہ معجزہ ہے کہ آج سے کئی سال پہلے لکھی گئی، جس زمانے میں کمپیوٹر اور آج کی ٹیکنالوجی نہیں تھی، آج تک وہ ویسا کا ویسا ہے. لہجے کے اعتبار سے بھی، مصحف میں لکھے گئے الفاظ کے اعتبار سے بھی، اور قیامت تک ایسا رہے گا. یہ زندہ کتاب ہے، اس لیے کہ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ حیٌ ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے. تو جب کوئی چیز زندہ ہے تو اس کے ساتھ لگی ہوئی صفت بھی زندہ ہوگی، ہے نہیں؟ تو یہ قرآن کریم زندہ ایک کتاب ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں دی ہے. قرآن کو سمجھنا اور سمجھ کر پڑھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ایمان کو، مسلمان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، ہمارے دلوں میں یقین کو بٹھاتا ہے، راسخ کرتا ہے. جب قرآن کریم میں جو واقعات لکھے ہیں وہ ہم پڑھیں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور ہمیں رہنمائی بھی ملے گی. اسی طرح احادیث میں بھی برکت ہے. تو یہ علم اور علماء کی قدر ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے دوسرا ذریعہ ہے.